پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء 2 ربیع الاول بتاتے ہیں، کچھ علماء 8 ربیع الاول بتاتے ہیں، اور جب کیلنڈر کے طریقہ کار سے تاریخ نکالی گئی تو 9 تاریخ ربیع الاول کی آئی، اور اکثریت کا جو اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول کے اوپر ہے۔ لیکن حتمی تاریخ، حتمی سچائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز پہ تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیر کے روز پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا، اور اس نور نے شام کے محلات تک جگمگا دیے ہیں، اور ان کو اس نور کی وجہ سے شام کے اندر چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں پہ ہڈیاں تک بھی دکھائی دی۔ تو اس قدر خوبصورت واقعہ انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد نور ہی نور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئے، جس کے بارے میں ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس دنیا میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ سے کرتا ہوں۔ ایک واقعہ شاہ ایران کا واقعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت ایران کی سلطنت بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کا بادشاہ جس کو کسریٰ کہا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑے اور مضبوط محل میں رہا کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت اس محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شگاف اس کی دیواروں پہ پڑ گئے، اور ان دیواروں سے عجیب طرح کی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ان آوازوں کو سن کر شاہ ایران اور اس کے درباری بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ محل بہت زبردست طریقے سے چونے اور بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، اور کنگرے اس کے نیچے آ کر زمین پر گر گئے۔ اس کے علاوہ ایران میں ہی بہت سارے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو آگ جلا رکھی تھی وہ کئی صدیوں سے اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس دن وہ آگ اچانک آنن فانن خود بخود بجھ گئی، جس کی وجہ سے ان آگ کے پجاریوں میں، آگ کی پرستش کرنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ اور یہ ساری کی ساری اطلاعات جب کسریٰ کو ملی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے بہت سارے کہنوں کو بلا بھیجا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی پتہ کروں کہ یہ اصل میں ہوا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو کہنوں نے اس کو بتایا کہ ایک آخری نبی اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں ایران اور روم کی سلطنتیں چلی جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول نال کٹی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ بات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑی ہی شان کا مالک ہوگا، بڑی ہی نرالی شان ہوگی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد درج ہے۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد ہیں پھر محمد ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ہم آج بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی موجود ہو، جب بھی ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اذان میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 9 دن دودھ پلایا، اس کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو کہ ابو لہب کی بادی تھی، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی باری